آداب ناظرین، اردو خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ مغربی ایشیا میں جاری صورتحال کے پیش نظر مرکزی سرکار کی طرف سے ملک میں لازمی اشیاء ایکٹ 1955 نافذ۔ آئل ریفائنریوں کو ایل پی جی کی پیداوار بڑھانے اور اضافی پیداوار کو گھریلو استعمال کے لیے مختص کرنے کا حکم۔ مختلف اسامیوں کے لیے بھرتی عمل کو مقررہ وقت پر مکمل کیے جانے کی چیف سیکریٹری کی بھرتی ایجنسیوں کو ہدایت۔ سری نگر میں قائم ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن کھلے گا 16 مارچ کو، اور طویل خشک سالی کے بعد وادی کے کئی علاقوں میں ہلکی بارشیں، کل شام تک مزید بارشوں کا امکان۔ اب خبروں کی تفصیل۔ مغربی ایشیا میں جاری صورتحال کے پیش نظر مرکزی حکومت نے لازمی اشیاء ایکٹ 1955 نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت ترجیحی شعبوں کے لیے قدرتی گیس کی فراہمی اور برابر تقسیم نیز پیداوار کو ضابطے کے تحت لایا جاتا ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی مرکزی وزارت کی اطلاع کے مطابق پائپ کے ذریعے قدرتی گیس کی سپلائی، ٹرانسپورٹ کے لیے کمپریسڈ قدرتی گیس، ایل پی جی کی پیداوار اور پائپ لائن کے کمپریسر ایندھن ترجیحی شعبوں میں شامل ہیں۔ دریں اثنا مرکزی حکومت نے سبھی آئل ریفائنریوں کو ایل پی جی کی پیداوار بڑھانے اور اس اضافی پیداوار کو گھریلو استعمال کے لیے مختص کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قدم موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے سبب ایندھن کی فراہمی میں رکاوٹوں اور ایل پی جی کی سپلائی میں کمی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ حکومت نے گھریلو صارفین کے لیے ایل پی جی کی فراہمی کو ترجیح دی ہے اور سلنڈر کی بکنگ کے لیے 25 دن کا وقفہ مقرر کیا ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی اور کالا بازاری کو روکا جا سکے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے 3 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ریسٹوراں، ہوٹلوں اور دیگر صنعتوں کی مانگ کا جائزہ لے گی۔ قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج جموں میں ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت قائم کردہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے مینجمنٹ کو ہدایت دی کہ وہ جموں کشمیر میں قبائلی طبقے کی بہبودی کے پروگراموں کو عملانے میں آپسی اشتراک سے کام کریں۔ میٹنگ میں ان فلاحی اسکیموں کی عملاوری اور ان کا فائدہ مستحقین تک پہنچانے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ٹرائبل افیئرز جموں اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کو ہدایت دی کہ وہ اپنے ریسرچ کو وسعت دے کر قبائلی آبادی کی ترقیاتی ضروریات کا تعین کریں۔ باقی خبروں سے پہلے رکتے ہیں یہاں ایک وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج سول سیکریٹریٹ جموں میں کئی عوامی وفود سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے ان لوگوں کے علاقوں کے مسائل اور ترقیاتی معاملات کی جانکاری حاصل کی۔ میٹنگ کے دوران سابق سرپنچ نریش کمار بٹو کی سربراہی والے وفد نے سچیت گڑھ اور آر ایس پورہ کی ترقیاتی ضروریات کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے علاقے میں سڑک رابطوں کو مستحکم کرنے اور علاقے میں اینیمل ہسبنڈری سہولیات مہیا کرانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر نے ان وفود کی باتیں بغور سنی اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ سرکار جموں کشمیر کے ہر علاقے کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سماجی بہبود کی وزیر سکینہ یتو نے آج جموں میں کانفیڈریشن آف فزیکلی چیلنجڈ آرگنائزیشن کے نمائندوں کے ساتھ بات کر کے جموں کشمیر میں جسمانی طور خاص افراد کے معاملات کا جائزہ لیا۔ اس بات چیت کا مقصد جسمانی طور خاص افراد کی بہبودی سے متعلق اسکیموں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کی حالت زندگی کو بہتر بنانا تھا۔ میٹنگ میں سماجی بہبود محکمے کے کئی افسران نے بھی شرکت کی۔ جموں میں آج چیف سیکریٹری اتل ڈلو کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن اور جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کی طرف سے مختلف محکموں میں پر کی جا رہی بھرتی عمل کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریوں، جے کے ایس ایس بی کی چیئرپرسن اور سیکریٹری جے کے پی ایس سی نے شرکت کی۔ چیف سیکریٹری نے بھرتی عمل کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تمام ضروری اسامیوں کو مقررہ وقت میں پر کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اس وقت مختلف محکموں میں 40,661 اسامیاں خالی پڑی ہے، جن میں سے 3,808 گیزٹڈ، 24,507 نان گیزٹڈ اور 12,351 ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کی اسامیاں شامل ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج نئی دلی میں قائم ایران کے سفارت خانے میں جا کر وہاں ایران کے سربراہ آیت اللہ علی خامنائی کی ہلاکت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کراتے ہوئے ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ دلی ہمدردی اور یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ ڈاکٹر فاروق نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے خود مختار اور آزاد ملک ایران پر کیے گئے حملے کی مذمت کی۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے جڈی بل تنویر صادق نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جاری جنگ بند کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خطے سے کشمیری طلباء کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عمر عبداللہ مرکزی وزارت خارجہ کے ساتھ برابر رابطے میں ہیں۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی ہے کہ حال ہی میں وادی میں احتجاجوں کے دوران کئی نوجوانوں کے خلاف درج کیے گئے ایف آئی آر واپس لیے جائیں۔ ممبر ناظم تعلیم کشمیر نصیر احمد وانی نے آج تدریسی عمل کا اچانک جائزہ لینے کی اپنی نوعیت کی ایک منفرد پہل کا آغاز کیا، جس کے تحت انہوں نے آج ضلع شوپیان کے کئی اسکولوں کا ویڈیو کالنگ کے ذریعے تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ ویڈیو کالنگ کے دوران ناظم تعلیم نے اساتذہ کے پڑھانے کے عمل کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ اس دوران انہوں نے بچوں کے ساتھ براہ راست بات کی اور ان سے کلاسوں میں اساتذہ کی طرف سے پڑھانے اور سکھانے کے عمل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ناظم تعلیم نے کئی زونل ایجوکیشن افسران سے بھی اچانک ویڈیو کالنگ کے ذریعے ان کے حد اختیار میں آنے والے اسکولوں کے معائنہ عمل کے بارے میں سوالات کیے۔ نصیر احمد نے کہا کہ رواں سیشن کے دوران اس عمل کے ذریعے کشمیر ڈویژن کے ہر اسکول تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ جموں کشمیر میں ماہ مبارک کے متبرک ایام کے دوران کھجوروں کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر سری نگر میں دکانداروں نے مختلف اقسام کے کھجور فروخت کے لیے دستیاب رکھے ہیں تاکہ روزے دار لطافت اور غذائیت سے بھرپور خوراک سے اپنا روزہ کھول سکیں۔ پیش ہے اس تعلق سے ڈی ڈی نیوز کی یہ خاص رپورٹ۔ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں جموں کشمیر میں مختلف اقسام کے کھجوروں کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تاہم خطے میں سال بھر کھجوروں کی مناسب مانگ برقرار رہتی ہے۔ تاجران کا کہنا ہے کہ وادی میں کھجوروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر مصر، فلسطین اور دیگر خلیجی ممالک سے کھجوروں کے مختلف اقسام درآمد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پچھلے سال سے اس سال اچھا ریسپانس مل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ لوگوں کا زور خور سے رش ہے یہاں پر۔ دریا اسناد ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے تمام متعلقہ دکانداروں سے تاکید کی ہے کہ وہ معیاری کھجوروں کی فروخت کو یقینی بنائیں۔ ایسوسی ایشن نے کھجوروں کی بھاری مقدار کو تر و تازہ اور غذائیت سے بھرپور رکھنے کے لیے تمام حفظان صحت کے اقدار کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ کشمیر کا مارکیٹ بھی کھجور انڈسٹری کے لیے بہت بڑا مارکیٹ بن چکا ہے۔ پچھلے 5-6 سال سے اگر ہم دیکھیں گے کشمیر میں کھجور کی کنزپشن بہت بڑھ رہی ہے، ہر سال بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ماہ رمضان میں لوگوں کو غلط چیزیں نہ کھلائے، خدا اور خدا کا خوف رکھیں۔ تو باقی ٹریڈروں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، اچھا مال لائے، کوالٹی اچھی لائے، کیونکہ کنزیومر کو کھانا ہے تو کنزیومر کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وادی میں جہاں ایک طرف کھجوروں کی مانگ بڑھ رہی ہے، وہیں افطاری کے دوران زیادہ تر دسترخواں بیشتر اقسام کے کھجوروں سے بھرپور رہتے ہیں، جس سے اب وادی میں کھجوروں کو بحیثیت بنیادی غذا کے طور پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ زبرون پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن کو رواں ماہ کی 16 تاریخ کو عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔ اس باغ گل لالہ میں 75 کے قریب مختلف اقسام کے ٹیولپ اگائے گئے ہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر فلوری کلچر نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ منڈے 16 مارچ آنریبل سی ایم صاحب اس کو انوگریٹ کریں گے۔ جو گارڈن کی تیاریاں تھی یا باقی لاجسٹکس کے حوالے سے جو بھی تیاریاں ہوتی ہیں ہم پورے تیار ہیں۔ اس بار آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو پھول ہم نے لگائے ہیں جو ٹیولپس کے حوالے سے اٹس اراؤنڈ 18 لاکھ بلب جو ہم نے لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ اور بلبس مٹیریل ہم نے وہاں پہ لگایا ہے، جیسے آپ کے ڈیفوڈلز، نارسسز یا باقی ورائٹی جو اسپرنگ ورائٹی ہے وہ ساری لگائی ہے وہاں پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اس وقت پلم وغیرہ کا بھی خوب بلوم ہے، اور آئی ایم ہوپ فل کہ لوگ بہت انجوائے کریں گے اس سال ٹیولپ گارڈن۔ یوم فتح مکہ کے سلسلے میں آج وادی کی مختلف مساجد، زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں تقاریب منعقد ہوئیں، جس دوران ائمہ کرام نے اس تواریخی واقعے پر روشنی ڈالی۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل اور جامع مسجد سری نگر میں بھی یوم فتح مکہ کی اہمیت بیان کی گئی۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ لگ بھگ 2 ماہ تک وادی کشمیر میں موسم خشک رہنے کے بعد آج صبح کلگام ضلع کے کئی علاقوں میں ہوئی بارشوں سے باغ مالکان کو راحت ملی ہے۔ کافی دیر تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سیب باغ مالکان کافی پریشان تھے۔ مقامی باغ مالکان کا کہنا ہے کہ اس بارش سے زمین میں نمی رہے گی، جس کے سبب سیب کے پودوں کی اچھی نشوونما ممکن ہو پائے گی۔ ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے کلگام کے چیف ہارٹیکلچر افسر محمد رمضان وار نے باغ مالکان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے باغوں میں ضروری ادویات کا چھڑکاؤ کر کے پودوں کو بیماریوں سے بچائیں۔ ابھی تک جو ٹمپریچر سے بہت جو نارمل سے ابو رہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے کچھ جو سٹون فروٹس ہیں ان میں فلاورنگ بھی ہو گئی ہے، مگر کچھ ایریاز میں اس میں فروٹ سیٹ ہونے لگا ہے، اب پالینیشن ہو گئی ہے۔ لیکن اب کل سے آج سویرے سے موسم میں تبدیلی آ گئی ہے، ٹمپریچر ڈاؤن ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا، جو ہمارا بلوم تھا جو آنے والا تھا خاص کر ایپل میں، وہ تھوڑا رک جائے گا، تو اس سے ہمیں جو کراپ ہے اس میں نقصان ہونے کے کم چانس ہیں۔ اور اگر ہو سکتا ہے بارش بھی بارشیں اور برف بھی ہو جائے گی، تو اس سے ہمارا جو فروٹ ہے، جو فلاورنگ ہے، یہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا، جس سے ہمیں نقصان سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ آج سے 12 مارچ تک وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری ہونے کی محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے پیش نظر میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اننت ناگ نے مین اینڈ مشینری کو تیار بتیار رکھا ہے۔ ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے سپر انٹینڈنگ انجینئر میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اننت ناگ جاوید احمد تانترے نے بتایا کہ محکمے کی ٹیم کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دریا اثنا تازہ برفباری کے پیش نظر اننت ناگ سنتھن کشتواڑ سڑک آمد رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ بانڈی پورہ ضلع کے رازدان ٹاپ تلیل اور گریز علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی ہے، جس وجہ سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ برفباری کے چلتے 85 کلومیٹر لمبی بانڈی پورہ گریز سڑک پر پھسلن پیدا ہونے کی وجہ سے یہ سڑک گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ ایس ڈی ایم گریز ڈاکٹر مختار احمد نے اس سڑک پر سفر کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ فی الحال اپنا سفر ملتوی کریں۔ کافی وقت تک خشکی موسم صورتحال رہنے کے بعد آج صبح وادی کے کئی علاقوں میں بارشیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کل بھی وادی کے کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہے، جبکہ 12 سے 14 مارچ تک موسم پھر خشک رہے گا۔ ابھی موسم جو ہے جیسے ایکسپیکٹڈ تھا، 9 اننگ سے جو ہے تھوڑا سا ویٹ اسپیل کے چانسز ہیں، تو ہلکی بارشیں خاص کر کل رات اور آج ارلی مارننگ کے آس پاس رہی میدانی علاقوں کے اندر، اور وہیں پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری بھی رہی۔ تو آج دن میں موسم تھوڑا سا کلاؤڈی بنا رہے گا، اور آج رات کے ٹائم جو ہے پھر سے ایک اسپیل کے چانس ہیں، جس میں ہلکی بارشیں کچھ ایک میدانی علاقوں میں تھوڑا ماڈریٹ رین کے بھی چانس ہیں، خاص کر نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے میدانی علاقوں میں، اور وہیں پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی برفباری، کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر تھوڑا ماڈریٹ سنو فال کے بھی چانس ہیں، خاص کر نارتھ اور سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے اندر۔ باقی خاص کر کل 11-12 کے بیچ میں بھی ایک لائٹ اسپیل کے چانسز ہیں، اور آنے والے دنوں میں خاص کر 12 to 15 موسم جو ہے عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔